میں بے تحاشا بے روزگاری، تعلیم اور صحت کے مسائل بھی پاکستان میں 2 کروڑ لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں اس وقت سیلاب کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں ایک تقاضا کر رہی ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں یا سیاستدان ہیں وہ مل کر بڑے بڑے سٹیپس لیں، بڑے فیصلے کریں تاکہ اس ملک کو بحران سے نکال سکے. صرف حکومتوں کا بدل جانا یا پارلیمنٹ کے اندر نئی دفعات لے آنا یا پھر 248 جو ہے اس کی نئی تشریح کرنا یہ اس سارے مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ان حالات میں حکومت کو یا پھر سیاستدانوں کو یا ان کے کولیشن پارٹنرز کو کیا کرنا چاہیے. شاہ جی کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں جی سچی بات ہے، میں ان حالات میں جو کہ اس وقت کرائسس سے جس سے گزر رہے ہیں، مطلب اداروں سے ٹکرا رہے ہیں، اور ادارے بھی وہ جو ویسے عام ادارے نہیں، مطلب کانسٹیٹیوشنل ادارے، مطلب جس پر نظام کھڑا ہوتا ہے، جس پر ملک کھڑا ہوتا ہے، مطلب اور ساری بون آف کنٹینشن ہے. میں بی بی سے معافی چاہتے ہوئے مطلب اور یہ بھی میں اپنی پارٹی کی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذات کی حیثیت میں بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ سیاستدان اور یہ اور وہ سارے بھی. جناب زرداری صاحب کو دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ایلیگیشن ہے، کتنا بڑے پیڈسٹل پر کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. کسی چھوٹی یعنی کوئی پتوں کی کسی کی سول جج کے پاس تو نہیں چل رہا نا جی، سپریم کورٹ کا پاکستان پوری انوالو ہے پورا پاکستان مطلب. اور ایک شخصیت ہے جو کہ کنٹروورشل ہے مطلب، اور وہ ہے جناب زرداری صاحب. مطلب میں نہیں کہتا کہ جناب زرداری صاحب گناہگار ہوں گے، بے گناہ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جب تک اپنی بے گناہی کو اس جوڈیشل انداز سے وہ ثابت نہیں کریں گے، سیاستدانوں کا طبقہ بھی بدنام رہے گا، حکومت کی بھی گورننس جو ہے وہ اسی طرح رہے گی، اچکولے کھاتی رہے گی. مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بھی، اور یہی سوال آپ لوگ بھی کرتے رہیں گے جی کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ ہیں. مطلب سیدھی سی بات ہے کہ زرداری صاحب کو دیکھیں نا، ان کی پارٹی میجارٹی میں ہے، ان کی پارٹی رول کر رہی ہے، ان کی پارٹی حکومت میں ہے، وہ ریٹ پھر بھی انہیں کی چلے گی چونکہ پارٹی کی ان کی حکومت کر رہی ہے. ان کو ریزائن دے دینا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور سن لیں میری بات، استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور استعفیٰ دینے کے بعد آل رائٹ انہیں کہیں جی اپنی گورنمنٹ کو کہیں لکھیں جی جو خط لکھنا ہے آپ. چودھری صاحب آج شاہ صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار میں ذاتی کر رہا ہوں، ہاں اور اپنی پارٹی کی بھی شاید خواہش کا اظہار کر دیا، مگر میں یہ بتاتی چلوں کہ 11 سال انہوں نے کیسز کا مقابلہ کیا اور مشرف کی اپوزیشن میں بیٹھے تھے اور وہ کیسز ثابت نہ ہو سکے. اس کو گڑبڑ کہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا چلوں آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوگا، یہی کچھ ہوگا. آپ مجھ سے پوچھیں ہیں کون خواہشات ہیں؟ یہ ہے وہ مشیر میں، اور یقیناً میرین بھی نہیں ہے مشیروں میں، لیکن یہ ہے وہ ایٹیچیوڈ مشیروں کا. میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ میں تو ان کی جگہ صدر نہیں بننا نا. میرے لیے وہ بہت قابل احترام، بہت ہی قابل احترام. میں ذاتی رائے میں نے پارٹی کا. میرین صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کے دور میں آپ کے خلاف کیسز بنے کیونکہ وہ دوسری حکومت تھی اور آپ کے دشمن تھے. اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں ان کا ٹرائل ہوتا رہا، وہ بھی آپ کے دشمن تھے. اب تو آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے، آزاد عدلیہ ہے. اب آپ کو انصاف بھی ملے گا اور کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ کے خلاف انویسٹیگیشن غلط کی جائے. آپ اپنے صدر صاحب کو کہیں کہ ٹھیک ہے استعفیٰ دے دیں کچھ عرصے کے لیے اور جا کے انہی عدالتوں کا سامنا کریں. کیا فرق پڑتا؟ جہاں تک آپ نے الفاظ استعمال کیے دشمن، تو میں نہیں سمجھتی. سیاسی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں مگر پولیٹیکل فورسز آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے. بار بار آپ کہہ رہی ہیں 11 سال ٹرائل ہوتا رہا، بار بار اس لیے 11 سال جو جیل میں رہا ہے اس کو پتا ہے اس کی صحبتیں اور پریشانیاں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں آج جو بی بی کے بڑے ہمدرد بن رہے ہیں لوگ، یہی بی بی کو تنگ کرنے کے لیے پہنچے ہوتے تھے. آج جو بی بی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں یہ تب کہا کرتے تھے کہ یہ تو سیکیورٹی رسک ہے. آپ کو ایک بتاتی چلوں کہ 11 سال جو چیز 11 سال اگر ان پہ کوئی چیز ثابت نہ ہو سکی مشکل حالات میں، جب ان کے پاس وٹنس تھے، قانون تھا، آئین تھا، ججز ان کے انگوٹھے کے نیچے تھے، ججز کہتے تھے تم جی بولو تو ہم جی بولتے ہیں، تب کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. تو اور الیکشن کمیشن میں چودھری صاحب جب پیپرز گئے، دیکھیے جب پیپرز گئے الیکشن کمیشن میں تو ان کا بھی کینڈیڈیٹ تھا، تب چیلنج کر کے زرداری صاحب کو ہٹا دیتے. مگر کیونکہ وہ آئین اور قانون کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے آج صدر کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. ہاں ذاتی خواہش ہو سکتی ہے مگر میں نہیں سمجھتی کہ عوام کے مینڈیٹ کو، یہ شاہ صاحب میرے لیے قابل عزت ہے، عوام کے مینڈیٹ کو گالی دینے کے مترادف ہے یہ بات، کیونکہ عوام نے مینڈیٹ دے کے آج ان کو صدر ہاؤس میں بٹھایا ہے تو عوام کے مینڈیٹ کی عزت کرنی چاہیے. جی ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا ہمایوں صاحب کہ اگر جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر صدر صاحب استعفیٰ دے دیں تو اس کے بعد حالات ٹھیک ہو سے واقعی ٹھیک ہو جائیں؟ میں 2-3 چیزیں کہوں. دیکھیے
اس وقت ایک اسٹرکٹلی جوڈیشل ایشوز ہیں, این آر او ریلیٹڈ اور امیونٹی ریلیٹڈ, اور بھی بہت سے ایشوز ہیں, لیکن ابھی ہم ان دو کی بات کر رہے ہیں. کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ ہم اپنے جوڈیشری پہ چھوڑتے ہیں, اور جوڈیشری جو فیصلہ کر لے اس کو ہمیں ضرور لازمی مان لینا چاہیے اگر ہم اس ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سیمبلنس چاہتے ہیں. جوڈیشری فیصلہ کر چکی ہے, اب تو امپلیمنٹیشن کے لیے چل رہا ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرائے گی, وہ کرا سکتی ہے. دوسری بات ہے جی کہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ جمہوریت آ جائے گی تو ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا, اور اگر پریزیڈنٹ کی پاورز پرائم منسٹر کو شفٹ ہو جائیں گے اس سے بھی ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا. میرے پرانے ساتھی ہیں شاہ صاحب, ریسیگنیشن صدر صاحب دیں یا نہ دیں اس سے کسی مسئلے کا حل کوئی نہیں ہونا. مسئلے جو ہیں وہ ایک حکومتیں الیکٹ ہو کے پارلیمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنی اتنی بڑی بیوروکریسیز ہیں, اتنی اتنی بڑی کابینیں ہیں, وہ مسئلے جو آپ نے ذکر ابھی کیا کہ جو اکانومی کی حالت ہے, جو فلڈ کی وجہ سے حالت ہے, جو بے شمار اور مسائل ہیں, اور جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, یہ مسئلے جو ہیں یہ ان چیزوں سے نہیں حل ہوں گے, یہ کارکردگی سے حل ہوں گے. گورننس کیسے آئے گی؟ جی ہاں, گورننس سے حل ہوں گے. کیسے آئے گی گورننس؟ کیسے آئے گی؟ جو لوگ بیٹھے کہاں سے آئے گی, کہاں سے بڑے پارلیمنٹس بیٹھی ہیں, اتنی بڑی بیوروکریسیز بیٹھی ہیں, اتنی بڑی کیبنٹس بیٹھی ہیں, یہ گورننس کرے نا جس لیے الیکٹ ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے وہ تو فیل ہوگی, گورنمنٹ مسائل حل نہیں کر پا رہی, پارلیمنٹ اپنی اسٹرینتھ ثابت نہیں کر پا رہی, پورا سسٹم جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا, نہ بے روزگاری ختم ہو رہی ہے, نہ صحت کے ایشو ختم ہو رہے ہیں, نہ ہیلتھ کے, نہ ایجوکیشن کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, 2 کروڑ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہو, تو وہ کہاں سے گورننس لے کے آئیں گے, کہیں سے امپورٹ کریں گے, ہم لوگ کیا کریں؟ اب یہ ہوگا جی کہ دیکھیے, یا تو پھر اگر آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں, حکومت کو گرا سکتے ہیں, تو گرا کے پارلیمنٹ میں پھر الیکشن کرائیں. ہمارے پاس تو ذرائع یہی ہے, ہمارے پاس تو, اور جنت سے لوگ لیں. نہیں سنیے نا جی, الیکشن کرائیں اور اس عوام کا ایک ہم نیا مینڈیٹ لیں. لیکن اگر آپ سیاسی طور پہ اس حکومت کو, آپ الیکشن کے حق میں, دیکھیے عوام کے مینڈیٹ, میں سب سے بڑا اس حق میں ہوں کہ جمہوری ادارے کنسالیڈیٹ ہوں. وہ کنسالیڈیٹ آپ 13ویں ترمیم لے آئیں گے, 18ویں لے آئیں گے یا 25ویں لے آئیں گے, اس سے نہیں ہوگا. آپ جتنی تقریریں کریں گے, یہ عوام کو ڈلیوری سے جمہوریت مستحکم اس ملک میں ہوگی. اصل ایشو جو ہے ڈلیوری کا ہے. میں نے ایک وقفہ لینا ہے, اس کے بعد مہرین انور راجہ صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ ڈلیوری ہے اور گورننس ہے وہ کہاں چلے گی, وہ کہاں سے لے کے آئیں گے, کیوں یہ سارا یہی بات ہے جو مسئلے کا حل کی طرف لے کے جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. سب کہہ دو. زون کا نیا ڈیلی موبائل انٹرنیٹ پیکج سب کی پہنچ میں ہے. گھر پر جتنی چاہو سرفنگ کرو, کالج میں یوز کرو, جب چاہو جتنا چاہو ڈاؤن لوڈ کرو, یا دوستوں کے ساتھ موج مستی کرو. میں استعمال کرتا ہوں انٹرنیٹ صرف 5 روپے میں روزانہ 60 منٹ تک کے لیے. تو اپنی مرضی سے انٹرنیٹ استعمال کرو اور 5 روپے میں سب کہہ دو. سب کہہ دو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اے سی 30% بجلی ضائع کر رہا